السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مخصوص نشست سے متعلق جو 7 روز سے اجلاس چل رہا تھا اس پہ کوئی فیصلہ ہو گیا۔ گویا کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ شارٹ آرڈر کے بعد الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم ہوئی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اب یہ بتائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جو ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی اس کے ساتھ جائے یا پھر ابھی بھی جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو گویا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پہ الیکشن کمیشن کو کیا جواب ملتا ہے سپریم کورٹ سے۔ لیکن اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب، یہ ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں، بالخصوص ایسے میں کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی سے متعلق ایک آرڈیننس آیا اور اس کو لے کے پہلے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا اس آرڈیننس پہ، اور اس میں بالخصوص جو جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کر کے جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا، اور اس دوران جو 2 اور سینئر ججز تھے ان کو شامل نہ کرنے کی وجوہات کے اوپر بھی بات کی، جس کا آج جواب گویا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا، جس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس شاہ، آپ نے حقائق جانے بغیر الزام عائد کیا ان پہ، اور آپ نے یہ کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو نظر انداز کر کے جسٹس امین الدین خان کو کیوں شامل کیا گیا اس کمیٹی میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 20 ستمبر کو جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے یہ کہا گیا کہ اس کمیٹی کا حصہ بنے، لیکن انہوں نے جب واضح انکار کیا تو پھر جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا، اور پھر اس اجلاس میں شرکت کے لیے انہوں نے اپنا لاہور جانے کا ارادہ بھی ملتوی کیا۔ اور اس دوران انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے مخاطب ہو کے یہ بھی کہا کہ آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کی اور اس حوالے سے آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس کو نہیں بتایا۔ آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا جو جمعے کے روز ہونے والا اجلاس ہے وہ ممکن نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، اور آپ نے کہا کہ جب تک آپ کے الٹیمیٹم پہ عمل نہیں ہوتا آپ اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ پھر کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا گیا تھا کہ وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس کمیٹی میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ناظرین، یہ بھی صورتحال بڑی لگتا ہے کہ کشیدہ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس دوران سیاسی جماعتیں بھی ججز کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہی ہیں۔ آپ نے شرجیل نام احمد صاحب کی گفتگو سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیل میں بیٹھا شخص ایک سینئر جج سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ گویا کہ سچویشن کام ڈاؤن ہوگی یا اس میں تناؤ کی کیفیت بنے گی، اور یہ ساری صورتحال لے کے عدلیہ کہیں کنٹروورشل تو نہیں ہو رہی، وہاں بیٹھے کردار، اور پھر جو الیکشن کمیشن سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ حکومت وقت کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سہولت کار کے طور پہ ادارہ کام کر رہا ہے، وہ کہ جس کے اوپر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 8 ججز ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کو چارج شیٹ کر چکے ہیں، کیونکہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں جہاں اور باتیں کی گئی ہیں وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 فروری کو اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران مستعفی کے گھر چلے جائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس سچویشن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ماجد نظامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم، آپ ماہر قانون ہیں۔ تو ماجد نظامی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ سر، کچھ 7 دن اجلاس مسلسل ہوتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور اس میں سے جو آؤٹ کم آیا ہے وہ کوئی اتنا ہمیں نہیں لگتا کہ بڑا پیچیدہ نقطہ تھا کہ جس کے اوپر 7 دن کے لیے اتنی طویل نشستیں ہوتی۔ گویا کہ معلوم تھا کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور یہ گفتگو حکومت وقت کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے کہ جی اب جو ایکٹ ہے وہ پریویل کرے گا، نیا ججمنٹ نہیں کرے گی۔ تو اتنا وقت لینے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ 7 روز کا وقت لینے کے بعد جا کے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھا جائے
حکومت کے رویے کو دیکھا جائے اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کچھ نہ کچھ جھکاؤ یا اپوزیشن کے الزامات کی حد تک یا حقیقی طور پہ بھی حکومت اور دوسرے اداروں کی جانب نظر آتا ہے. اس لیے وہ اس طرح کے تمام فیصلے جس کے اندر منوان ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اس میں وہ سوچ و بچار کرتے ہیں اور تاخیر سے کام لیتے ہیں. سو اس وجہ سے جب ہم ایکویشن بناتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ ورسز آل میرا خیال ہے ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جس طرح پہلے ہم بات کیا کرتے تھے کچھ سال پہلے کہ ہم خیال ججز ہوتے ہیں, ان کے بینچ ہوتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جی مخصوص بینچ بنایا جائے گا اور مخصوص فیصلے ہوں گے. سو اس کنٹینیوشن میں اب یہ چیزیں اس سپریم کورٹ کے اندر بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں گے کہ جس کے اندر وہ سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے کے حوالے سے کوئی مثبت رائے لے کے آئیں گے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہیں نہ کہیں ریاست کے دوسرے اداروں کے ساتھ ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پوائنٹ ٹیکن جی. اسد, انفیکٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن جو ایک قانونی نقطہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ شارٹ آرڈر کے بعد الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے. اب سپریم کورٹ ہمیں بتایا کہ جی ہم نئے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا لاجیکل کویشچن ہے اور اس کا رپلائی لینے کی ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ 7 دن تک غور و خوض بھی ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن گیا. تو آپ کو کوئی نیت پہ شک نہیں ہو رہا, لیکن کیونکہ ویلڈ کویشچن تھا تو اسی لیے ان کو غور بھی کرنا پڑے سارے معاملے پہ اور اب سپریم کورٹ میں گئے بھی ہیں دوبارہ اس کا جواب لینے. جی بہت شکریہ شرازی صاحب. جو بات جس سے شاید سب کو تشویش ہو رہی ہے, یہ آپ نے شاہ صاحب کے خط کا حوالہ دیا, اس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر جواب میں سب کچھ کہا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. لیکن جو اصول ہے وہ بہت زیادہ بنیادی ہے اور وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر کیا عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں. اور یہ بات بہت زیادہ اس بات سے بھی حیرت ہو رہی ہے, چاہے آپ کا قانون سے تعلق ہو, چاہے ہماری ویسی آپ کی نظر رہے ہماری تمام جورسپروڈنس پہ, کہ عدالت کو بحیثیت ایک ادارہ پوری طور پہ ڈی لیجٹمائز کیا جا رہا ہے. اور اب تو یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ وہ حتمی ادارہ نہیں ہے جو آئین کی تشریح کرے گا. تو اگر شرازی صاحب کو فیصلہ درست لگے, نظامی صاحب کو کوئی فیصلہ جائز لگے اور مجھے کوئی بیچ کا راہ اختیار کرنا ہو تو ہم اس کے مطابق پھر آگے چل سکتے ہیں. یاد رہے سر کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آج کل یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا اور ہم سب تب 2023 میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 224 میں واضح ہے کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا ہے, چاہے وفاقی سطح پہ چاہے صوبائی سطح پہ. اس فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ قانون منظور کیا تھا اور تب بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ جی یہ قطرہ قطرہ دریا جو آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے, یا چلیں وہ اس کی نسبت متنازع تھی 19ویں ترمیم, لیکن ان ترامیم کے ذریعے اور جو ایک تحریک چلی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے, وہ سب کچھ جو آپ نے حاصل کیا تھا, انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری اور اختیارات کی تقسیم, یہ جو تمام اصول ہیں ان کو اب آپ پیچھے بڑھ رہے ہیں, بیک سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ ریاست کو, مرکز کو, ان کے لیے آپ دروازہ کھول رہے ہیں. اگلا قدم ہوگا کہ وہ براہ راست فکسیشن میں, کیس فکسیشن میں اور عدالت کے اختیارات میں دخل دیں. اور وہی ہوا 2023 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے بغیر آئین میں ترمیم کیے عام قانون کے ذریعے کہا کہ اب سے سو موٹو کی اپیل ہوگی. آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم نے ایک ایسی چیز کی ہے جو کہ شاندار چیز ہے, ہم نے کمیٹی بنائی, 1 مین شو ختم کیا, چیف جسٹس کے اتنے بے تحاشا اختیارات نہیں ہونے چاہیے. لیکن شرازی صاحب آپ کی بھی گہری نظر رہتی ہے تمام قانونی امور پر, ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے؟
کیونکہ 2007 میں آپ نے ایک چیف جسٹس صاحب کو بالوں سے کھینچتے ہوئے یو پشڈ ہم انٹو پولیس انٹرسیپشن اور ان کو پھر آپ نے ڈیٹین کیا تھا اور پھر اس کے بعد ایک پوری تحریک چلی تھی. اس کا نتیجہ تھا سو موٹو کا اختیار. اب کیا جج صاحبان کو سموسوں کی قیمتوں پہ یا کراچی کی ٹریفک پہ سو موٹو لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ اختیار عدلیہ کا تھا اور عدلیہ کو ریگولیٹ کرنا تھا اپنے ہی پروسیجرز کے ذریعے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو صدر پاکستان نے پوری طور پہ کامنڈیر کر کے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کہا کہ یہ اختیار ہم واپس چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد سے اب ہمیں یہ ساری یہ جو ایک درار پڑ رہی ہے وہ اب نمایاں ہوتا ہے. اور وہ قاضی فیصل صاحب کے جو بنیادی طور پہ آرڈیننس کے اجراس پہ بڑے معترض نظر آتے ہیں، بڑے اس کو تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے ویلکم کیا. گویا کہ دن کے 2-2:30 بجے یہ آرڈیننس آتا ہے اور پھر 4 بجے تک کمیٹی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نظامی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو ایوان بالا مکمل نہیں ہے، خیبر پختونخوا سے سینیٹرز کا انتخاب نہیں ہو پایا. ساتھ میں ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو میجورٹی ججز ہیں ان کے ججمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور پھر یہ کہ نمبرز بھی پورے نہیں ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اندر. ایسے میں اب 63A کے جو متعلق ریویو پٹیشن ہے 36 سپتمبر کو وہ لگے گی. اس کے نتیجے میں اگر فلور کراسنگ کا راستہ کھلتا ہے جس میں ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو جو سارا پروسیس ہے، اگر یہ اصلاحات لائی بھی جا رہی ہیں، ترامیم کی بھی جا رہی ہیں، تو ان کی آپ کو لگتا ہے کہ لیجیٹیمیٹ ہوں گی؟ تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی آئینی عدالت بنتی ہے اور اس کے سربراہ قاضی فیصل صاحب بنتے ہیں تو کیا ان کی بھی لیجیٹیمیسی کے اوپر کوسچن مارک نہیں آئے گا؟ تو سارا پروسیس آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کنٹروورشل ہو جائے گا اور جس کی سٹینڈنگ ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوگی جس کنڈکٹ کے ذریعے حکومت اس سارے عمل کو مکمل کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں اس کے 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جس طرح سے اس پروسیس کو شروع کیا گیا اس سے ہی یہ مشکوک ہو گیا اور اس کے اوپر کئی سوالیہ نشان پیدا ہو گئے. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر کوارڈینیشن درست نہیں ہوئی، اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی، تو اس سے یہ سوالیہ نشانات پیدا ہوئے کہ آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جس کے اوپر شفافیت کو یقینی نہیں بنایا جا رہا. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے میثاق جمہوریت کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا تو اس لیے اب اسے پورا کرنا ضروری ہے. اور وہ بالکل ایک بہت اچھا ڈاکیومنٹ تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو میثاق جمہوریت کی جو آئینی عدالت سے متعلق شق ہے یا اس کا حصہ ہے اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، تو میرا خیال ہے کہ باقی میثاق جمہوریت پر بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عمل درآمد کر لینا چاہیے. بڑا سنہری موقع ہے اور اس میں اسپیشلی سول ملٹری کے حوالے سے جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اب تو وہ دہراتے ہوئے بھی گستاخانہ لگتے ہیں. میثاق جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس منتخب حکومت کو جواب دہ ہوگی، ان کے جو بجٹس ہیں ان کے اوپر ان کو اپروو کیا جائے گا، ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اگر بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میثاق جمہوریت کا علم لے کے نکلے ہیں تو آئینی عدالت کے ساتھ ساتھ ان باقی چیزوں کو بھی میرا خیال ہے کہ یقینی بنانے کی کوشش کریں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ میثاق جمہوریت کا ہے یا جوڈیشل کو کی تیاری کی جا رہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر سیاسی جماعتوں کے جو مطالبات ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اپوزیشن میں تو میاں نواز شریف بھی یہ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی بستی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا، پہلے عمل درآمد ہوگا اس کے بعد ریویو پٹیشن میں جائیں گے. لیکن اب مسلم لیگ نون حکومت میں ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ 17 جج ہوں گے، ہم ہیں جو پارلیمان سے جو کہیں گے وہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ریاست کے بنیادی ڈھانچے پر ضرب لگانے کی بجائے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس پہ جو اختلاف ہے اس میں آپ کو ریویو میں جانا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ لڑائی بڑھے گی. یہ بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں حکومت کی کامیابی ہو، لیکن یہ ایسا داغ ہوگا جو حکومت کے دامن پر
تا زندگی رہے گا. صحیح، مناسب. اور اسد، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج جو منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جواب دیا ہے قاضی فیصل صاحب نے، ایک تو یہ ہے کہ میڈیا میں تو ذرائع سے اس کو جاری ہوا ہے، اب یہ کتنا کو درست ہے کہ اگر دو ججز آپس میں کسی معاملے پہ گفت و شنید کر رہے ہیں تو اس کو میڈیا میں بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بس اگر اس کے مندرجات آپ نے پڑھے ہیں تو کیا وہ ان کنسرنز کو ایڈریس کر پائیں کہ جن کا اظہار منصور علی شاہ صاحب نے کیا؟ اس کے ساتھ جڑا جو مخصوص نشستوں سے متعلق سوال گویا کہ ترامیم تو پہلے بھی ہوتی رہی کہ جب صدر پاکستان سے اختیار واپس لے لیے گا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، لیکن بندیال صاحب کے دور میں تو اس پہ عمل درآمد ہوا، لیکن قاضی فیصل صاحب جب آئے تو انہوں نے اسی الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ جائیں اور صدر پاکستان کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کریں. تو اس وقت تو الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ اب تو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے لہٰذا ان سے کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی، کی بھی گئی اور اس کے بعد تاریخ آئی. تو آج جو سوال اٹھایا گیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر درست ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو خود جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایکٹ کے اندر ترمیم کو اگنور کر چکا ہے. جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ تو ہمارے جمہوری نظام کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ، اب آدمی کیا کہے، منفی رہی ہے. اور یہ کہنا جو کہ اب وفاقی حکومت کے بھی کچھ اشخاص کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے کیونکہ بیچ میں کچھ قوانین میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. اول تو عدالت عظمیٰ نے آئین کی تشریح کی ہے، عام قانون سازی کی نہیں کی. تو یہ وہی والی بات ہو گئی کہ جب تک آپ اس بنیادی اصول پر یکجہت نہیں ہو جائیں گے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. یہی آرٹیکل 189 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام ادارے ان کا جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے ان پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ان پہ بائنڈنگ ہے. میں بس ایک بات کرتا چلوں، آپ نے ذکر کیا میثاق جمہوریت کا، اور یہ ایک بہت خوبصورت چیز تھی اور مثبت چیز تھی، پرویز مشرف کی آمریت کے بعد ضروری چیز تھی. لیکن میثاق جمہوریت میرے خیال سے ان کے جو سب سے بڑے جو پروپوننٹس ہیں وہ اس کو درست طور پہ پڑھ نہیں رہے. میثاق جمہوریت کے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں ان کے جو جج صاحبان ہیں وہ اسی طرح تقرر ہوں گے جس طرح عدالت جو سپیریئر کورٹس کے جج صاحبان ہیں ان کو تقرر کیا جائے گا، یعنی ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے. میثاق جمہوریت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو بھی آپ ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیں گے. جو کہ ڈرافٹ لیک ہوا ہے اس کے ذریعے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تمام جج صاحبان وہ یا تو وزیر اعظم کے ہینڈ پک ہو رہے ہیں یا اس ہینڈ پکڈ چیف جسٹس کے ساتھی جج صاحبان ہوں گے. تو جمہوریت کا شرازی صاحب جو بنیادی، ہم تو یہی پڑھتے ہیں، جو بنیادی بات اس کی ہے وہ اختیارات کی تقسیم کی ہوتی ہے. اگر اس عدلیہ کو آپ ایک بار پھر ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیں گے تو بنیادی حقوق کا جو صورتحال ہوگا اس کو بے تحاشا نقصان پہنچے گا. آخری بات جو آپ نے کہا کہ جی کچھ اس میں نکات تھے چیف جسٹس صاحب کے نوٹ میں، سر یہ بات وہی ہے کہ اگر آپ نے یہ سارا ایک مومنٹم بنایا کہ جی ہم ون مین شو کے خلاف ہیں، سو موٹو کے خلاف ہیں، اس طرح بغیر کسی حد کے اختیارات کے خلاف ہیں، تو کیا وہ جو ساری بات ہے وہ نگیٹ نہیں ہو جاتی جب ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ ایک بار پھر اپنی ہی مرضی کے ساتھ کیسز کی فکسیشن کر رہے ہیں اور ریویو ججمنٹس کے ذریعے جو سیٹلڈ قانون ہے اس کو پوری طور پہ ان سیٹل کر رہے ہیں؟ یہ سر اس کے ساتھ سوال جڑا ہوا ہے. یقیناً. لاسٹلی میں ماجد نظامی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح یہ ترامیم کی جا رہی ہیں اور اس سے جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ اس سے عدلیہ کی اتھارٹی کمپرومائز ہوگی، لیکن کیا لگتا ہے کہ اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ گویا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان یا سیاستدان اس کے بینیفیشری ہوں گے یا پھر کوئی اور ہوگا؟ گویا کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ کہیں پارلیمان کی اتھارٹی بھی کمپرومائز ہوگی. جی بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی اور اس نے اپوزیشن میں بھی جانا ہوتا ہے، اپوزیشن نے گورنمنٹ میں بھی آنا ہوتا ہے. اس لیے منیمم ایسے رولز اور ایسے سٹینڈرڈز کو سیٹ کرنا چاہیے کہ جو تمام لوگوں کے لیے یکسر برابر ہوں
اور تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے وقتی فائدے کے لیے کچھ ایسے قوانین ترتیب دیے جائیں کہ جو بعد میں آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہوں. لیکن چونکہ اس وقت سیاسی گرما گرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس لیے فی الحال تو جتنی بھی آئینی ترامیم ہیں، ایگزیکٹو کا، عدلیہ کا، پارلیمان کا، جو بھی قضیہ چل رہا ہے اس کے اندر بینیفیشری حکومت ہی نظر آتی ہے. بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب، بہت شکریہ اسد رحیم. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو IMF پروگرام جو بالآخر پاکستان کو مل تو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی جو شرائط اور بھی کچھ ہیں وہ کتنی عوام کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہیں، اور کیا اس سے پاکستان میں واقعی معیشت کا پہیہ چل پائے گا کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کچھ مارین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بالآخر IMF کی جانب سے پاکستان کو $7 ارب کا پروگرام مل گیا ہے. ممکنہ طور پہ یہ پروگرام اگلے 5 سال کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ بہت ساری شرائط جڑی ہیں جس پہ سے کافی پہ تو پاکستان عمل درآمد کر چکا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو کرنا ہے پاکستان نے. اب اس کو لے کے اس ملک کے عوام کو جو پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری کی چکر میں پس رہے ہیں ان کو کتنی اور نئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بٹ مور امپورٹنٹلی اس فورم پہ جو پاکستان نے یقین دہانیاں کرائی ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کو لے کے، کیا وہ ہو بھی پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان 1958 سے لے کے اب تک کو 20 پروگرام IMF کے لے چکا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید کوئی ایک پروگرام ہے جو ہم نے مکمل طور پہ کامیابی کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے، باقی سارے پروگرام ہم نے ادھورے چھوڑے ہیں. تو یہ جو کمٹمنٹس ہیں کیا یہ پوری ہو پائیں گی کہ نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے چیف رپورٹر جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ثناء اللہ خان صاحب، بہت شکریہ جی. اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب کی جو اس وقت نیو یارک میں ہی موجود ہے، وہاں پہ اور سائیڈ اینڈز پہ ان سارے جو ہیپننگز اور ان کو دیکھ رہے ہیں. جی آپ بلکہ گفتگو کا آغاز ثناء اللہ صاحب آپ کی اجازت سے میں عابد سلیری صاحب سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گا، بڑی ہمیں یہاں پہ تو حکومت وقت اور وہاں پہ بھی پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا ہے، وزیر خزانہ بڑے خوش ہیں کہ جی بالآخر ہمیں پروگرام مل گیا ہے، اور ساتھ میں جو IMF کی بھی ایک MD ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی عوام کو، اور ساتھ میں کہا ہے کہ جی گروتھ اب شرح نمو اکانومی کے اوپر جا رہی ہے، انفلیشن نیچے آ رہا ہے، تو کافی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سر پروگرام ملنے کے بعد بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو پورا کرنا ہے اور وہ اتنے آسان نہیں ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ پروگرام اس سے پہلے بھی 23 لے چکا ہے پاکستان، اور پاکستان کی سوائے وہ 2013 اور 17 والا پروگرام جس میں کہ ویور لے کے کمپلیٹ کیا گیا، یا پچھلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ والا پروگرام، ہم اکثر پروگرام پورے نہیں کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ نیا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ٹف ہو کے ملتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے وہ مبارکباد کی بات کی، تو یہ سوچیے کہ اگر پروگرام نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا. تو خدا نخواستہ اگر یہ پروگرام نہ آتا تو ایک تو ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی. دوسرا ہمارا جو ریزروز کا پرابلم ہے وہ چیلنج بن کے سامنے آتا، اور فوری طور پہ اس کا جو ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا، پاکستانی روپے کی قدر جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی، چونکہ ڈالر کا پریشر ہوتا، ڈالر نہ ہوتے اور روپیہ جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جاتا. تو ان چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قرض ملنا جو ہے اس وقت وہ ایک خوشائن بات ہے. آپ کے پاس 4 طریقے ہوتے ہیں ڈالر کا آنے کے، یا ایکسپورٹ کے ذریعے ڈالر لے لیں، یا آپ ریمیٹنسز کے ذریعے لے لیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے لے لیں، یا پھر قرضے کے ذریعے لے لیں. تو ہمارے پاس ایکسپورٹ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ کھڑی ہے، ریمیٹنسز میں ہمارے سمندر پار پاکستانی بھائی بہنیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک ہی سورس بچتا ہے اور وہ قرضہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرضہ ملنے پہ پھر ہمیں جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ جی کم از کم قرضے سے صحیح لیکن ڈالر تو آگے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ یہ بھی کچھ جانے آپ، کیونکہ امریکہ میں موجود ہیں اور سائیڈ لائنز پہ آپ کی ملاقاتیں یقیناً ہو رہی ہوں گی، اوور آل پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر ہم نے
SIFC کے نام سے ایک فورم بھی بنایا ہے کہ ہم نے فارن انویسٹمنٹ کو لے کے آنا ہے. تو جو ایک اوور آل آؤٹ لک ہے وہ کیسی ہے, پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور کوئی آنے والے وقت میں ہم یہ تصور کر لیں کہ کچھ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی اور وہ بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کریں گی, یا ابھی تک کوئی اوور آل جو ایک پکچر ہے وہ اتنی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ پچھلے دیکھیے اگر ہم اس کا اپنا موازنہ جو ہے پچھلے 1 سال سے کرتے ہیں تو یقیناً یہاں پہ جو پاکستان دوست حلقے ہیں وہاں پہ یہ اپریسیشن موجود ہے کہ مئی 2023 میں پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا, اور اگر ہم مئی 2023 سے آج تک کا سفر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں ہے. اسی طریقے سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران میں جو ایک پروگرام جو تھا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مکمل کیا گیا, تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو فیصلہ سازی پہ جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا کہ حکومت پاکستان سخت فیصلے لے سکتی ہے اور ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروا سکتی ہے. اس وقت جو ایک مزید پازیٹیو چیز ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ $70 پر بیرل کے گرد وہ گھوم رہی ہے, اور اگر یہ قیمتیں یہیں پہ رہتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا ایک تو امپورٹ بل کم ہوگا, دوسرا لوگوں کی زندگیوں پہ جو ٹف اثر آنا ہے فوری طور پہ اس میں کمی آئے گی. اور فائنلی امریکہ میں آپ نے دیکھا اور باقی یورپ میں بھی اب شرح سود میں کمی ہو رہی ہے, تو جب یہاں پہ شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو پھر یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف اور ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف آتی ہے. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک اس وقت ریاست کے چند ستونوں میں آپس کی ایک جو چپکلش چل رہی ہے وہ کہاں جا کے رکتی ہے, اور ہمارے ہاں جو انرجی کے جو ٹیرفس ہیں ان کو کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے, IPPs کے ساتھ معاملے کہاں تک نیگوشیٹ ہوتے ہیں. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی سیریس ایریاز ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ خان صاحب بھی. تو ثناء اللہ, کیا لگتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو کمٹمنٹس جو میرا بنیادی سوال تھا, کیا ان کو کیونکہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس, پھر ریٹیلرز کے اوپر, ہول سیلرز کے اوپر, ہم نے تو پوائنٹ آف سیلز بھی لگانے کی کوشش کی, پھر ہم نے ایٹ سورس وہ لگا کے کہ جی پروڈکشن کیسے ہوتی, کہ انڈر انوائسنگ تو نہیں ہوتی. بٹ یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات بار بار کر رہے ہیں, وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی, رکاوٹ کیا ہے؟ گویا کہ آیا کو کمٹمنٹ وہاں پہ دے چکے ہیں, حکومت میں آ بیٹھے, تو پھر کس کو بتا رہے ہیں کہ جی کرنی پڑیں گی یہ چیزیں؟ شرائی صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کا ریونیو کا ایشو نہیں ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں. اور جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے تھے نا, آپ یقین کریں 32 سال سے یہی باتیں ہم کر رہے ہیں, اور 24واں پروگرام ہے یہ, 20واں نہیں ہے. اچھا. اور ہماری آپ ہسٹری دیکھ لیں, 70-75 سال ہے نا, تو لگتا ہے کہ ہم ہر سال میں IMF پروگرام میں ہی رہے. تو وہ ایشو جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارے ایشو جو ہیں, جو ہمیں IMF کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے, اور جو ہمارا آج یہ سچویشن ہو گئی ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنسز, اور یہ ہمارا بعد میں ہمارے پاس ڈالر کا ایشو ہے اور ہمیں قرضے ہی لینے پڑتے ہیں, اور دوسرا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہمیں ایک فارمولہ ہی ایسا بتایا جاتا ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارے مسائل کی وجہ یہ کریڈیٹر ہیں جن سے ہم قرضے لیتے ہیں, اور 24 سال سے 24واں تو لے رہے ہیں نا ہم فنڈ, آج تک تو ہم ٹھیک ہوئے نہیں, تو اور کب ٹھیک ہوں گے؟ مطلب فنڈ لینے سے پہلے کبھی ٹھیک ہوئے ہم؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیا پرابلم؟ مطلب ہر دیکھیں شرائی صاحب, دنیا کا اگر ویسٹ کا کوئی ملک ہے نا, اس کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہے, ہماری بالکل مختلف ہے, ہماری سیاست مختلف ہے, ہماری سوسائٹی مختلف ہے, ہمارے لوگ مختلف ہیں. ہمارا اگر کہیں سے معاشی نظام تو ایک ہے نا جو وہاں پہ نہیں سر, وہ اس معاشی نظام میں اگر ہم بڑے رہیں گے, گھسے رہیں گے, اسی لائن پہ ہم چلیں گے, اور اکانومسٹ کو ایک کو بٹھا دیں گے ہم, آپ کا وزیر خزانہ, اس نے ڈیسیجن کرنا ہے, اور وہ IMF کی مرضی سے بیٹھ کے یا ورلڈ بینک کی مرضی سے بیٹھ کے کرے گا, تو یہی حال ہوگا جو آج اس ملک کا ہوا ہے. ہم دیکھیں ہم کیا چیز امپورٹ کیا کرتے ہیں, ڈالر ہمیں ضرورت کیا ہوتا ہے, بیسکلی آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا ہمارا امپورٹ کا بل ہوتا ہے آئل کا. آپ دیکھیں اس ملک میں ایک کمپنی جو غیر ملکی کمپنی ہے نا آئل کی, وہ آج موجود نہیں ہے. ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے, انوائرمنٹ ایسا نہیں دیتے کہ لوگ آئل تلاش کریں. پاکستان کا سب سے زیادہ پرافٹ ہوتا ہے, ریونیو ہوتا ہے, OGDCL کا ہوتا ہے. پچھلے 2 سال سے ایک وکیل کو بٹھایا ہوا ہے ایڈیشنل چارج پر. آپ مجھے بتائیں
اس قسم کے نظام میں آپ کیسے چلیں گے؟ آپ پھر ایگریکلچر پہ آ جائیں، دوسرے نمبر پہ ہماری سب سے زیادہ امپورٹ ایگریکلچر کی ہے، جو 16-17 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے. کتنا بڑا رقم ہے جو ہم قرض لیتے ہیں. آپ اپنی ایگریکلچر ٹھیک نہیں کر سکے آج تک، آپ نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ نہیں لا سکے. پھر ہم مشینری امپورٹ کرتے ہیں، ہم گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، فضول چیزیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا، میں نے جو آپ کو یاد ہے کوشچن بھی کیا تھا کہ ہمارا ایشو ایکسپینڈیچر کا ہے، ہم اپنے ایکسپینڈیچر کم نہیں کرتے. آج ہم نے خبر دیا، آپ نے دیکھی ہوگی، 25 گاڑیاں خریدی گئی ہیں، لگژری گاڑیاں وفاقی وزراء کے لیے، حالانکہ پابندی لگی ہوئی ہے سخت. مطلب اس پابندی میں، اور آپ کو پتہ ہے خلاف ورزی کس نے کی ہے؟ پرائم منسٹر نے اجازت دی ہے. مطلب آپ لوگوں اس کو کے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے کا کہا جا رہا ہے. جی لوگوں کو تو IMF یہ نہیں کہے گا کبھی کہ آپ گاڑی کیوں لے رہے ہیں، آپ جاپنیز گاڑی، بلٹ پروف گاڑی میں کیوں پھر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے نا، اپنی لوکل میڈ گاڑی میں وزیر اور پرائم منسٹر پھر رہا ہوتا ہے. 48 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے پرائم منسٹر. آپ کا ایک گاڑی نہیں ہے، 4 گاڑیوں کا کافلا. اخراجات کم آپ کے خیال میں نہیں یہ کیے جا سارے رہے. جب تک آپ اپنے ایکسپینڈیچر آپ کو اوپر سے پبلک کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی میں ملک کا وزیر اعظم ہوں. بنگلہ دیش کا وزیر اعظم اپنے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا نا نیو یارک میں. مقامی بنگلہ دیشی بنگلہ کے بنے ہوئے. بالکل. اور ہم فرانس کے سوٹ پہن کے بیٹھتے ہیں جناب، ہمارا مسئلہ نہ ہو بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے، کیونکہ ایک اور سیگمنٹ بھی اسی پہ ہم نے کرنا ہے. تھوڑا سا بریک کے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اور ثناء اللہ سے گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، انفیکٹ ان سارے نیگوشیشنز میں اگرچہ پروگرام کامیابی سے آگے بڑھ تو رہا ہے، لیکن IMF نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جتنے قرضے آپ نے لے لیے ہیں ان قرضوں کو واپس کیسے کریں گے. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. تو قرضوں کی واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ اور پھر جو وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. سر حکومت کو بھی اب تو کافی ٹائم ہو گیا، فیبرری سے لے کے جب ہم بیٹھے اکتوبر شروع ہونے کو ہے. تو کیا رکاوٹیں ہیں، کیا پرابلمز ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ریٹیلرز کے معاملے پہ بھی کبھی حکومت ایک سٹیپ آگے 2 سٹیپ پیچھے، پھر ایگریکلچر اور باقی، پھر بہت ساری جو اسٹیٹ کی جو ایسی ادارے بڑے بڑے کہ جو لائبلٹیز بن گئے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، ان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ نگراں سیٹ اپ میں فواز صاحب کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ شاید ایک ورکنگ پیپر بنائیں گے اور جیسے نئی حکومت آئے گی تو PIA کیا، اسی طرح اسٹیل مل کیا، سارے ادارے جو پرائیویٹائز ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. تو رکاوٹیں ہیں کہاں پہ سر؟ کچھ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ پچھلے 5-7 IMF کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کے ایک ہوتا ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پلاننگ. وہ IMF کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں. سب میں IMF کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کا خرچہ بڑا ہے، آپ کی آمدنی کم ہے، اور آپ اس کے لیے کیا پرپوز کرتے ہیں. اور ہماری انہوں نے یہی چیزیں پرپوز کی ہیں کہ پرائیویٹائز کر دیں گے، ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھا دیں گے، ہم اپنی پینشن جو ہیں ان میں ریفارم لے آئیں گے، ہم اپنے وفاق کے ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو ریشنلائز کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ یہ سیاسی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہر پارٹی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتی ہے، جب وہ حکومت میں آتی ہے تو اس کو یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں. اور اب بھی کچھ سچویشن مختلف نہیں، صرف رول جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے چینج ہوتے ہیں. اب گوئنگ فارورڈ جن ریفارمز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کی پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے، آپ کی یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا واقعتاً جو بلاول بھٹو صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی الیکشنز میں کہ 17 کے قریب جو وفاقی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈویژنز ہیں ان کو بند کیا جائے. تو یہ چیزیں اگر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ جو ریفارمز ہیں ان کی شکل نکلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اگین سیاسی طور پہ جتنا یہ عوام کے لیے مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ یہ حکومت کے لیے مشکل ہے یہ سارا کچھ کرنا. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے، جب حکومت کرنا چاہے گی تو اس پہ کوئی نہ اپوزیشن کوئی نہ کوئی تحریک شروع کر دے گی، اور حکومت اس پولیٹیکل پریشر میں آ کے پچھلی حکومتوں کی طرح جیسے وہ پولیٹیکل پریشر میں آ کے. ثناء اللہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو اس وقت انوائرمنٹ ہے وہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے بڑی کنڈوسیو ہے، بڑی فیوریبل ہے، یا حکومت جس کی اپنی ہونے پہ لیجسلیشن کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، ساتھ میں پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی اتنا اپ ہے، تو جو کوئی پروگرام کے اندر کمٹمنٹس دی گئی ہیں یہ پوری ہو بھی جائیں گی کہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ پروگرام بھی ادھورے رہ جائے؟
نہیں یہ تو کرنی پڑیں گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا نا کہ آپ نے کمٹمنٹ کیے نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے, دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ جب وہ پروگرام رکا تھا آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے دور میں, تو جو موجودہ وزیر اعظم ہے جب وہ اس میں تھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو انہوں نے خود آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے پاس جا کے منتیں ترلے کرنے پڑے اور انہوں نے کہا باجوہ صاحب کو بھی فون کرنا پڑا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ناک رگڑنی پڑ رہی ہے. مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے. باجوہ نے امریکہ کو کال کی تھی کہ ذرا سفارش کریں. ہمیں بھی کسی سے ادھار مانگنا پڑے نا, ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں اور یہ بار بار جاتے ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے. یہ کوئی بھی تھا, عمران خان تھا, اس سے پہلے نواز شریف تھا, جو بھی تھا جس نے بھی قرضے مانگنے کے لیے جانا, اور دوست ممالک سے آپ بار بار سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں, یو اے ای سے, چائنا سے مانگنے, یہ آسان بات نہیں ہے. تو ہمیں اس سے جان چھڑانی پڑے گی, اور جان چھڑانے کا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, ہمیں اپنی پالیسیاں خود پولیٹیکل ویژن کے ساتھ بنانی پڑیں گی. اگر یہ نہیں بنائیں گے, اسی طرح آپ نے ایک اکانومسٹ کو بٹھا دینا. اکانومسٹ کمپنیاں چلانے کے لیے ہوتے ہیں, ملک چلانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ آج تک میں لوگوں کو کہہ کے تھکا ہوں, بات ہی نہیں سمجھ آتی. بھائی پولیٹیکل آپ بندہ بیٹھائیں. پہلے بھی انہوں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ساری عمر شریف خاندان نے, کیونکہ ان کے عزیز تھے, ان کو بٹھائے رکھا. اس کے بعد اکانومسٹ لے آتے ہیں, بینکر لے آتے ہیں. یہ اکانومسٹ کا کام ہی نہیں ہے بھائی. یہ زندہ لوگوں کا ملک ہے, 25 کروڑ لوگوں کا. یہ کوئی مردہ نہیں رہتے یہاں پر, یا آپ نے کوئی خالی زمین نہیں ہے یہ, اور یہاں مسائل زیادہ ہیں. آپ کو پولیٹیکل ویژن کا ایک بندہ بالکل ان پڑھ بھی ہو. چائنا کی ٹرانسفارمیشن کسی اکانومسٹ نے تو نہیں کی. سینیٹر طلعت محمود کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ آدمی ہونا چاہیے. چائنا کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے شرائی صاحب, اکانومسٹ نے کی ہے, کسی نے, موزے تنگ نے کی ہے. موزے تنگ کیا تھا, پھر آپ کے جو خرچے کم ہونے ہیں نا, وہ موزے تنگ کی طرح, اس کے پاس ایک سائیکل تھی, 2 جوڑے تھے. ٹھیک ہے, یہاں اس طرح ہوتا ہے. آپ نے ادارے ختم کرنے ہیں, 1.5-2 لاکھ نوکریاں ختم کرنی ہیں. پہلے آپ اپنے خرچے کم کریں اور دکھائیں قوم کو. لوگ دیکھیں گے, اس کے بعد وہ بھی تیار ہوں گے. جب آپ نہیں کریں گے, آپ 25-25 کروڑ کی گاڑیاں لیں گے پابندی کے دوران, تو پھر باقی لوگ کس طرح تیار ہوں گے. بہت شکریہ, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آج کا ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے اگلے ہفتے کے لیے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.